السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ 5واں پارہ شروع کر رہی ہوں۔ میرے تمام ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایمان و اسلام کی بہترین حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم فرمائے، اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کے سینوں کو کھولے اور میرا یہ قرآن کا ترجمہ آپ کو سننے میں اچھا لگے اور آپ اس کو دل جمی کے ساتھ سنیں اور پھر اس پر غور و فکر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمحصنات من النساء، اور پاک دامن عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے جو تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں۔ جیسے ہم پچھلے رکوع سے پڑھ رہے ہیں کہ کچھ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں سے ایک یہ عورت ہے جو پہلے ہی سے شادی شدہ ہے۔ پاک دامن شادی شدہ جو عورتوں میں سے ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے، سوائے جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہے۔ کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا اللہ نے اس کو تمہارے اوپر۔ وحل لکم ما وراء ذالکم، اور حلال ہے تمہارے واسطے اس کے علاوہ جو بھی ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یہ کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مالوں کے ساتھ اپنے نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ فمستمتعتم بہ منہن، پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ ان کے ساتھ ان میں سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، پس دو ان کو ان کا مہر جو مقرر کیا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر اس کے بعد کہ جب آپس کی رضامندی سے تم وہ مہر جو ہے اس کو خرچ کرو، کھاؤ پیو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ حکمت والے باخبر ہیں۔ جو پیچھے اب محرمات بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ دوسری تمام عورتیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیں کہ اس طرح سے یہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطِ نکاح سے مقصد تمہارا جو ہے وہ گھر بسانا ہو، الفت قائم کرنی ہو، نہ کہ صرف شہوت رانی ہو۔ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کو ان کا مہر ادا کر دو۔ اور یہ جو آخری لفظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات نے متع کا جواز لیا ہے، مگر یہ بات درست نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متع کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج تھا، چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے، اس لیے ابتدائے اسلام میں یہ رواج باقی تھا، لیکن بعد میں اس کو واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، من لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی نہیں تم میں سے استطاعت رکھتا ان ینکح المحصنات، کہ وہ پاک دامن مومنات مومنہ عورتوں سے نکاح کرے، فمما ملکت ایمانکم، تو جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری جو مومنہ لونڈیوں میں سے ہیں انہی سے نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، اور لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور دو ان کو ان کے مہر ان کے جو مقرر کیے ہیں، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ۔ محصنات، ان کو بھی قید میں لانے کے لیے، اپنے نکاح کے خسار میں لانے کے لیے، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی اور عورتوں میں بھی ایسی عورتیں چنو، ایسی لونڈیاں چنو جو نہ خود چوری چھپے یاریاں لگانے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب ان سے نکاح کر لو، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر آتی ہیں وہ کسی بے حیائی کے ساتھ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کے اوپر آدھی سزا ہوگی جو کہ پاک دامن مومنہ عورتوں کے اوپر ہوگی، ان کو آدھی سزا اس کی دی جائے گی۔
من العذابی عذاب میں سے، ذالک لمن خشی العنت منکم، اور یہ اجازت اللہ تعالیٰ لونڈی کے ساتھ نکاح کی اس شخص کو دے رہے ہیں جس کو یہ ڈر ہو کہ وہ کسی مشکل میں پڑ جائے گا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر ہی کرو اور بہتر ہے تمہارے لیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ تم صبر کرو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ کھول کر بیان کرے تمہارے اوپر اور رہنمائی کرے تمہاری ان سنتوں سے، ان طریقوں سے جن کی پہلوں کی، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلوں کی اور لوٹ آئے وہ تمہارے اوپر۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں سے ہمیں یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں گھر کے اندر کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے جو ہے ایک معاشرہ چلنا ہے، اس کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ واللہ یرید، اللہ چاہتا ہے کہ یتوب علیکم، تمہارے اوپر لوٹ آئے، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم گناہ کے اندر پوری طرح سے جھک جاؤ۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یخفف عنکم، کہ اللہ ہلکا کر دے تم سے اپنے احکامات کو، نرم کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ تم کھاؤ آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ ہو تمہارے درمیان تجارت آپس کی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربان ہے۔ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرو گے تو اپنے آپ کو ہی ہلاک کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا عدوانا و ظلما، تو وہ زیادتی کرے گا اور ظلم کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، ان قریب وہ داخل کیا جائے گا آگ میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کرنا اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اور اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم کو روک دیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے تم سے تمہارے صغیرہ گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تم کو عزت والے ٹھکانوں میں داخل کرنا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلو گے اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو درمیان میں صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے ان کو معاف کر دیں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور نہ تم تمنا کرو اس فضل کی جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو دیا۔ اللہ نے بعض کو خوبصورتی دی، بعض کو قد کاٹ دیا، مال دیا، اولاد دی، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں میں بانٹ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کی تمنا نہ کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائیں گی۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا جائے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی روکنے والا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس سے حسد کیا جائے، حسد سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ حسد اپنے آپ کو جلا دینا۔ اور حسد کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، بھلے مجھے نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے بنائے ہیں ہم نے ان کے سرپرستوں میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، ان کے سرپرست بنائے ہیں جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے قسمیں کھائی ہیں، عقد کیا ہے، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، بس ان کو بھی دو ان کا حصہ۔ کہ جن کے ساتھ جانے والا اپنا کوئی عقد کر گیا، اس سے کوئی وعدہ کر گیا ہے تو اس کو بھی اس میں مال میں سے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کے اوپر گواہ۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض،
مردوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا قوام بنایا ہے، تمہارے اوپر نگہبان بنایا ہے، عورتوں کا بسبب اس فضل کے، اس وجہ سے کہ بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر درجہ دیا ہے۔ پہلی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ گھر میں حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ انتشار کا اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے ایک رائی ہے اور اس کی رعیت ہوتی ہے۔ اور دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت جو ہے، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اکھڑ مزاج ہوگی، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے رائے راست پر لانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مردوں کو کیوں درجہ دیا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ وہ اپنے مالوں کو تم پر خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ پس نیک صالحہ عورتیں فرما برداری کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں غیر موجودگی میں اس چیز کی جس کی حفاظت کا اللہ نے کہا ہے۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ اور جو بد زبان عورتیں ہوں جن کا تمہیں ڈر ہو کہ وہ بد اخلاقی کریں گی، بدتمیزی کریں گی، اس کو پہلے نمبر پر فَاحْجُرُوهُنَّ ان کے ساتھ فِي الْمَضَاجِعِ ان کے ساتھ اپنے بستر جدا کر لو، وَاضْرِبُوهُنَّ پہلے وَاعِظُوهُنَّ سب سے پہلے ان کو نصیحت کرو، ان کو بات سے سمجھاؤ، پھر ان سے وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر وَاضْرِبُوا آخری نمبر پر ان کو مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اور اگر وہ تمہاری بات کو مان لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پس نہ تم ڈھونڈو اب ان کے ساتھ برائی کرنے کے لیے کوئی اور راستہ۔ ان اللہ کان علیما کبیرا بے شک اللہ تعالیٰ علی کبیرہ ہے، سب سے بلند تر ہے۔ اگر اللہ نے مردوں کو تمہارے اوپر بلند کیا ہے تو ان سے اوپر اللہ تعالیٰ خود بلند ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت اکھڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے رائے راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جائیں۔ پہلی تدبیر یہ ہوگی کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر واضح نصیحت سے اس پر اثر نہ ہو تو دوسری وجہ تدبیر یہ کی جائے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر اور واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کی جائے۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ مناسب ہوگا کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شہری بھی، دیہاتی بھی، جنگلی، صحرائی، شریف الطبع، اکھڑ مزاج، با کردار اور بد کردار۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ صرف اسی عورت کی کہا ہے کہ جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو، اور ظاہر ہے پسماندہ معاشرے میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر رائے راست پر آتی نہیں ہیں، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگا دیتے ہیں، ان کے ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا بہترین مال جو ہے وہ بیوی ہے، کہ ایسی بیوی جس کو دیکھو تو وہ خوش کر دے، حکم دو تو وہ پورا کرے، اور خامد کی غیر موجودگی میں اس کے مال اولاد عزت کی حفاظت کرے۔ فَإِنْ أَطَعْنَا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ ضد میں پڑیں گے دونوں، پس مقرر کرو ایک حاکم مرد کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ اور ایک حاکم ان کے عورت کے گھر والوں میں سے، إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا اگر وہ دونوں فریق چاہتے ہوں گے کہ ان کے آپس میں اصلاح ہو جائے، یوفق اللہ بینہما تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا کہ ان کے درمیان وہ صلح کرا دے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا باخبر، کہ تمہیں اس اخلاص ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بدنیتی کا کام کون سا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کون سا کام کیا جا رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے سوا جو ہے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہ لاؤ، کسی کو شریک نہ کرو۔
بلکہ یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جن سے گھر آباد رہ سکتے ہیں، ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ احکامات دے رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں احکامات دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو آپس کی زندگی خوشگوار گزر جائے گی۔ وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرنا، وبذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربیٰ اور جو ہمسایہ رشتہ دار ہے، والجار الجنوبی اور جو اجنبی ہمسایہ ہے، والصاحبی بالجنبی اور تھوڑی دیر جو ہم مجلس لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے ساتھی جو ہے، وابن السبیلی اور جو مسافر ہیں، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اس کو جو ہے اترانے والا اور شیخی خورا۔ غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد تاکید کی، اور اس دنیا سے جاتے جاتے نزاع کے وقت بھی آپ یہی دو کاموں کا کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز پہ قائم رہنا، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کے ملکیت ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ الذین یبخلون ویامرون الناس اور وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بالبخل، ساتھ بخل کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل اور وہ چھپاتے ہیں جو دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا تو تیار کیا ہے ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلت والا، رسوائی والا عذاب، کہ اللہ تعالیٰ صرف مال ہی جو ہے اسی میں بخل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کو لوگوں کے اندر بانٹ دو، بانٹنے سے وہ اور زیادہ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کو چھپانا، اچھی بات کو چھپانا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انکار کے، اللہ کا حکم ہے اس کے انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ پھر اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے، ولا یؤمنون باللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ بقرہ میں بھی فرمایا تھا کہ ریاکاری کرنے والا ایسا ہے جیسے نہ اس نے اللہ پر ایمان رکھا اور نہ آخرت کے دن کے اوپر، ولا بالیوم الآخر تو وہ لوگ جو اپنے مالوں کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ نہیں ایمان لاتے اللہ اور اس آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان اور یہ ایسا کام کرنے والا کون ہوگا جس کا ہو گیا شیطان لہو کرینہ ساتھی، فسا کرینہ پس بہت برا ہے وہ ساتھی، وماذا علیہم اور کیا جاتا ان پر، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر اگر یہ ایمان لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر، وانفقوا مما رزقہم اللہ اور خرچ کرتے جو رزق دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کی دی ہوئی یہ چیزیں تھی، اللہ جب چاہے واپس لے لے، اور ان کو بانٹنے سے یہ چیزیں اور زیادہ بڑھتی ہیں اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ وکان اللہ بہم علیما اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ان کے علم والا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر کرو گے تم کوئی نیکی دگنا کر دے گا اس کو، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور دے گا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑا اجر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ اور کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم لائیں گے ہر ایک امت پہ سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ نساء سناؤ۔ انہوں نے جب سورہ نساء سنانی شروع کی اور یہاں تک وہ 41 نمبر آیت پر پہنچے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ اس وقت رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور یہ محبت سے یا رقت سے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی بڑی جو شان تھی اس کی وجہ سے آپ نے ان سے کہا کہ بس کرو، تو آپ نے یہاں تک تلاوت کی۔ یومئذ یود الذین کفروا اس دن خواہش کریں گے کافر لوگ، واسو الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے یہ چاہیں گے لو تسوی بہم الارض کاش کہ وہ برابر ہو جائیں، یہ حسرت کریں گے کاش کہ آج زمین کے برابر ہو جائیں، اسی میں گھل مل جائیں۔
ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، سوائے یہ کہ راہ گزرنے والا ہو، حتی تغتسلوا، تو اسے چاہیے کہ پہلے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، نہا لے۔ تو ناپاکی کی حالت میں نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، نماز کے کبھی قریب نہیں جانا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجت ہو اور جب بھوک شدید لگی ہو تو پہلے ان کو مٹا لو، یا کسی کو نیند آئی ہوئی ہے تو وہ پہلے سو جائے، تاکہ وہ جانے تو صحیح کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے رب سے کیا مناجات کر رہا ہے۔ اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جو ہو جنابت کی حالت میں ایسی جگہ پر نہیں آنا، نماز والی جگہ پر نہیں آنا جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، اور اگر گزرنے کی ضرورت ہی پیش آئے تو اس جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے ایسے جیسے کہ دیوار کے ساتھ ساتھ گھسٹتے ہوئے گزر جاؤ اس پاک جگہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ تیمم کا حکم دے رہے ہیں، جو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، مریض ہو کہ تمہیں پانی کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، یا سفر میں ہو جہاں پر تمہیں پانی نہیں ملتا، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہو تم میں سے کوئی اپنی جائے ضروریہ سے، او لامستم النساء، یا چھوا اس نے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پھر نہ وہ پائے پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا، اور مل لے، بوجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جن کو دیا گیا کتاب میں سے ایک حصہ، جو عالم لوگ ہیں، یشترون الضلالہ، خرید لی انہوں نے گمراہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہا انہوں نے کہ وہ بھٹک جائیں راستے سے، یعنی انہوں نے غلط علم میں سے غلط جو ہے وہ چیز اخذ کر لی اور اس کی وجہ سے وہ دنیا کو خریدنے لگ گئے جس سے انہوں نے ضلالت کو خریدا۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اپنے ایسے دشمنوں کو۔ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بیان کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہم کو یہ اہم باتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلمہ، اور جو یہودی تھے وہ پھیرتے تھے کلام کو عن مواضعہ، اس کی اصل ٹھکانے سے، ویقولون، اور وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، جب بھی کوئی حکم آتا وہ جواب دیتے ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، واسمع غیر مسمع، تو سن اور نہ تجھے سنا جائے، ورعینا، اور وہ رعینا کہتے تھے، لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر جو ہے یہ غلط لفظ استعمال کرتے تھے، وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا دیتے تھے، دین کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور کیا جاتا ان کا اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مان لیا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سن اور ہماری طرف متوجہ ہو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ہوتا ان کے لیے بہتر، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ سیدھی بات ہوتی۔ ولیکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی توفیق ہی نہیں دی، وہ غلط راستے ہی کی طرف چلتے رہے، تو اس طرح لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لائے مگر سوائے تھوڑوں کے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما، اے ایمان والو اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اتارا ہے ہم نے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل پہلے سے، نتمسا وجوہن، اس سے پہلے کہ مٹا ڈالے جائیں، وجوہن چہرے، فنا ردہا، اور پلٹ دیا جائے چہروں کو، علی ادبارہا، ان کی پیٹھوں کی طرف، او نلعنہم، یا لعنت کر دی جائے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ لعنت کی گئی اصحاب سبت کے اوپر، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے یہ کام اللہ کا ہو کر رہنے والا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانے گا،
اللہ اس کو مہلت پہ مہلت ضرور دیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یک بارگی اس کو پکڑ لیں گے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، و یغفر ما دون ذلک، اور وہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کو چاہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترا، تو تحقیق اس نے باندھا، اسمًا عظیما، گناہ بہت بڑا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ کوئی انسان اپنے آپ کو کہنے سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اور دیکھو کس طرح سے باندھتے ہیں یہ اللہ کے اوپر جھوٹ۔ وکفی بہ اثما مبینا، ان کے لیے تو ان کا یہی ایک گناہ کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا بھلا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو دیے گئے تھے حصہ کتاب میں سے، یؤمنون، وہ ایمان لائے بالجبتی، ساتھ جبت کے، والطاغوتی، اور تاغوت کے۔ یہ جبت کیا ہے؟ تمام فال گری، جادوگری، ٹونے ٹوٹکے اور اس طرح کی چیزوں پر ایمان لائے، اور شیطان پر ایمان لائے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، للذین کفروا، کافر لوگ ان لوگوں سے کہنے لگے، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تم سب جو ہو زیادہ صحیح راہ پر ہو ان امان والوں کے راستے سے۔ کہ وہ جو یہودی تھے، جو اہل علم تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ کون سا دین اچھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مشرکین مکہ سے کہا کہ تمہارا دین ایمان والوں کے دین سے زیادہ اچھا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان پر لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز نہ پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ام لہم نصیب من الملک، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی حصہ دے رکھا ہے بادشاہت میں۔ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اگر ایسا کرے اللہ تعالیٰ تو وہ اس قدر کنجوس ہیں، اس قدر تھوڑ دلے اور تنگ دل ہیں کہ وہ اس بادشاہت میں سے، اس عنایت میں سے کچھ بھی نہ دیں گے، ایک تل برابر چیز بھی لوگوں کو نہ دیں گے۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، کہ کسی چیز کا دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عنایت ہے، اللہ جس کو چاہے دے اور اللہ جس کو چاہے اس سے چھین لے۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے عطا کی آل ابراہیم کو کتاب بھی اور حکمت بھی، کہ تمام جو اگلی بنی اسرائیل کی نسل چل رہی ہے وہ سب ابراہیم علیہ السلام سے چل رہی ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور عطا کیا ان کو ایک بہت بڑی بادشاہت کو۔ فمنہم من آمن بہ، ان میں سے کچھ تھے جو ایمان لائے ساتھ اس کے، ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے کچھ ہے جو انہوں نے انکار کر دیا، روکا اس سے۔ وکفی بجہنم سعیرا، اور کافی ہے ان کو سزا کے لیے جہنم کی جلانے والی آگ۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، فسوف نصلیہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے نارا، آگ میں، کلما نضجت جلودہم، استغفر اللہ، جب کبھی بھی بجھنے لگے گی، جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کی اس پہلی کھال کو دوسری کھال کے ساتھ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ ایسے ہی مزہ چکھتے رہیں، زندگی ختم نہیں ہوگی، موت آئے گی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار اسی طرح سے سزا دیتے رہیں گے۔ اور اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری، داخل کریں گے ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے باغات میں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ابدا، ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں جوڑے پاکیزہ ہوں گے، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم داخل کریں گے ان کو لمبے لمبے سایوں میں۔ ان اللہ یأمرکم
ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم لوٹا دو امانتیں ان کے اہل کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو یہ کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ کعبہ کے جو چابی بردار تھے ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لے لی گئی تھی، تو بعض مسلمانوں نے خواہش کی کہ یہ چابی ان کو دے دی جائے، اس چابی جو ہے مکہ کی چابی کا شرف ان کے پاس آ جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ان کو یہ چابی واپس کر دی جائے، اور اس طرح یہ حضرت عثمان جو تھے ان کے ایمان لانے کا، طلحہ بن عثمان جو تھے ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بن گئی۔ تو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تحمید باندھ رہے ہیں کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو تو عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے سننے والا جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کا کہا مانو اور کہا مانو رسول کا۔ واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے جو تمہارے حاکم ہیں۔ فإن تنازعتم، پھر اگر اس کے باوجود تمہارے اندر جھگڑا ہو، فی شیء، کسی بھی چیز میں، فردوہ الی اللہ، تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف۔ وَإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہ زیادہ اچھا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کیا بھلا آپ نے ان کو دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو اتارا ہے آپ پر، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، يُرِيدُونَ، وہ چاہتے ہیں، يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، اور حالت ان کی یہ ہے کہ جب فیصلہ کروانے کی باری آتی ہے تو طاغوت کے بعد جاتے ہیں۔ وقد امروا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ اس طاغوت کا وہ انکار کرے۔ اللہ، یہ واقعہ جو ہے قابل ذکر ہے۔ مفسرین نے چھٹے رکوع کی بعض آیات کے شان نزول کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان یعنی منافق اور یہودی کا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر کی طرف رجوع کیا، تو حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اس کام کا، اس بات کا فیصلہ اللہ کے نبی کر چکے ہیں۔ اس پر منافقین نے بڑا شور مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس کی حقیقت کو خوب اچھی طرح سے واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں ایسے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ، وہ رکتے ہیں آپ سے، صدودا، رک کر، یعنی وہ پسند نہیں کرتے کہ آپ سے فیصلہ کروائیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیسا ہوگا وہ وقت جب پہنچے گی ان کو مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اپنے ہی کمائی کے اپنے جو آگے انہوں نے ہاتھوں آگے بھیجا۔ ثم جاؤک یحلفون، پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے، باللہ، ساتھ اللہ کی، ان اردنا، کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ، الا احسانا و توفیقا، مگر احسان کا، بھلائی کا اور اچھے کام کا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان کے دلوں میں ہے، کہ جس جھوٹ کے ساتھ یہ آئے، جس نیت کے ساتھ یہ آئے، اللہ تعالیٰ کی خبر علم میں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، بس اعراض کیجیے ان سے اور نصیحت کیجیے ان سے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے ساتھ اس انداز میں بات کیجیے کہ جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے، یعنی ان کا دل جو ہے اس سے بیزار نہ ہو، اس چیز پر ان کو گراں نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ رسول کی بعثت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ منافقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کا کہا ماننا بڑا ہی گراں گزرتا ہے۔
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ہے رسولوں میں سے مگر اس لیے کہ اس کی کہا مانا جائے اللہ کی اذن سے۔ ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر بے شک جیسے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤک وہ آپ کے پاس آتے، واستغفروا اللہ اور بخشش مانگتے وہ اللہ تعالیٰ سے، واستغفر لهم الرسول اور اللہ کے رسول اس وقت موجود تھے ان سے بھی معافی مانگتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، البتہ وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ قسم ہے آپ کے رب کی، نہیں یہ لوگ ایمان والے ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم مان لیں آپ کو ان معاملات میں جس میں یہ جھگڑا کرتے ہیں، اور جب آپ فیصلہ دے دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، نہ یہ پائیں اپنی جانوں میں حرجن کسی قسم کی تنگی، مما قضیتا جو تو نے فیصلہ دے دیا، ویسلموا تسلیما اور اس بات کو بڑے ہی اچھے عمدہ انداز کے ساتھ تسلیم کر لے۔ ولو انا کتبنا علیہم، اور اگر جیسے کہ اللہ نے پہلی امت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور میں ایک امت کے اوپر یہ لکھ دیا تھا، اگر ہم لکھ دیتے ان کے اوپر ان اقتلوا، یہ کہ تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، او اخرجوا یا تم نکالو من دیارکم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ تو یہ ایسی سزا کو بھی قبول نہ کرتے یہ، الا قلیل منہم سوائے ان میں سے تھوڑوں کے، ولو انہم فعلوا اور اگر بے شک وہ یہ کرتے، ما یوعظون بہ جس کی نصیحت کی گئی ہے ان کو، لکان خیر لہم یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، ان کی بات کو مانتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ان کے لیے اچھا ہوتا، لکان خیر لہم واشد تثبیتا تو یہی ان کے لیے بہترین ہوتا اور دل کی ثبات ہوتی، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور ایسی صورت میں وہ ضرور پاتے اپنے اللہ کے رب سے اجر عظیم، ہمارے پاس سے وہ بہت زیادہ اجر عظیم پاتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور البتہ رہنمائی کی ہم نے ان کی سیدھے راستے کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ جب صحیح احکامات دیتے ہیں، اللہ نے ہم کو صحیح طریقہ بتا دیا کہ تم نے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ، اپنے اختلافات کا فیصلہ کس طرح سے کرنا ہے، آخری بات کس کی قبول کی جائے گی، تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ پس یہ وہ لوگ ہیں سارے، انعم اللہ علیہم انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، من النبیین والصدیقین یہ انبیاء میں سے ہوں گے، صدقین میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، والصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا اور کتنے ہی اچھے یہ دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں جو ہم نے ہدایت مانگی، مسلسل بچپن سے مانگ رہے ہیں اور مرتے دم تک مانگتے چلے جائیں گے، نماز کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اس طرح کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو گے، ان کی اطاعت کرو گے، تو میں تمہارا انجام نبیوں، صدقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دوں گا۔ ذالک الفضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں لڑائی کا طریقہ سکھا رہے ہیں، جدال و قتال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مسلمان کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کہ اپنی ہر کام کے ساتھ جیسے نیت کو خالص رکھنا ہے، تو جہاد و قتال کے ساتھ بھی اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے ہی لیے جنگ کرنی ہے۔ ایمان والو پکڑ لو اپنے بچاؤ کا سامان، فنفروا ثبات او انفروا جميعا بس تم اس کے لیے جس طرح سے بھی نکلتے ہو، اکیلے، اکٹھے، جمع ہو کر تم اس کے لیے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ اور تمہارے اندر ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے جو کہ کچھ دیر لگائیں گے، سوچنے میں دیر لگائیں گے، نکلنے میں دیر لگائیں گے، ان کو اپنی دنیا آڑے آئے گی، اپنے گھر بار، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے خاندان، وہ درمیان میں آ جائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ پھر اگر پہنچے گی تم کو کوئی مصیبت، قال ایسا شخص منافق کہے گا، قد انعم اللہ علیہ بے شک احسان انعام کیا اللہ نے مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا جبکہ نہیں میں تمہارے ساتھ
حاضر ہوا، تمہارے ساتھ میں نہیں گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر تمہیں کوئی پہنچے گی فضیلت، کوئی فضل ملے گا، مال غنیمت ملے گا، من اللہ، اللہ کی جانب سے، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ یہ ضرور کہیں گے ایسے لوگ کا أَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اگرچہ تمہارے اور ان کے درمیان دور کی کوئی دوستی بھی نہ ہو، تو کوئی آپس میں میل جول بھی نہ ہو، تو جب تم کو فتح ملے گی، تم کو مال غنیمت ملے گا، تو اس وقت یہ پچھتائے گا اور حسرت کرے گا، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ہوتا تمہارے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی یہ بہت بڑی کامیابی میں سے حصہ پاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنہوں نے بیچ دیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، یعنی کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی قتال کرے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو پھر وہ اس جنگ میں مارا جائے یا غازی بن کر لوٹ آئے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں صورتوں میں اس کے لیے ہم دیں گے اس کو اجر عظیم۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہوا تم کو، کیوں تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی، کیوں تمہیں یہ عقل نہیں آتی کہ کیوں تم نہیں لڑائی کرتے اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، ان لوگوں کی طرف سے ان کے نمائندے بن کر، ان کے طرفدار بن کر جو کمزور ہیں مردوں میں سے، وَالنِّسَاءِ، اور عورتیں ہیں، وَالْوِلْدَانِ، اور بچے ہیں، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب نکال ہم کو، مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی سے، الظالمی اہلھا، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور تو بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مدد دینے والا۔ تو بڑے ہی جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آخر تم جہاد کی کیوں جہاد نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے، کسی کو ہمارے لیے جو ہے وہ مدد والا بھیج دے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، تو وہ تو طاغوت کے لیے جنگ کرتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اللہ حکم دیتے ہیں پس تم قتال کرو شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ، شیطان کے دوستوں کے ساتھ، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور بے شک یہ اللہ کا فرمانا ہے اور اس کو حقیقت سمجھنا ہے ہم نے کہ بے شک چال شیطان کی، جو مکر ہے شیطان کا، وہ کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا، اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہا گیا ان سے کہ روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، کہ ابھی تمہیں جہاد کی، جنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی، ابھی صرف تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر جنگ کرنا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، یخشون الناس، وہ ڈرنے لگ گئے لوگوں سے، کخشیۃ اللہ، جیسے کہ ڈرا جانا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ وہ لوگوں سے خوف کھانے لگے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا لما کتبت علینا، اے ہمارے رب کیوں تو نے لکھ دیا ہم پر القتال، قتال کو، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تم نے ہم کو مہلت دی ایک تھوڑی مدت کے لیے، قل متاع الدنیا قلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کہیے ان سے، سمجھائیے ان سے کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، اور تقوی کے اندر یہ ہے کہ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے اس کو فوراً منو ان تسلیم کر لیا جائے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہ تم دھاگے کے برابر ظلم کیے جاؤ گے، اینما تکونوا یدرککم الموت، اگر موت کے ڈر کی وجہ سے تم جہاد میں نہیں آتے ہو، قتال میں نہیں آتے ہو، تو جان لو جہاں کہیں تم ہوگے پا لے گی تم کو موت، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر موجود ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان کو اگر پہنچتی ہے کوئی نیکی بھلائی تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو جب کوئی برائی پہنچتی ہے، يَقُولُوا، وہ کہتے ہیں، هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ تو تیری طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں، قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے یہ سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، بس کیا ہے اس ساری قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ کوئی بھی بات نہیں سمجھنے کو تیار، یہ کوئی بھی بات نہیں سمجھتے،
ما صحابہ من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی نیکی پس وہ اللہ کی طرف سے، وما صحابہ من سیئۃ، اور جو تجھ کو کوئی تکلیف برائی پہنچتی ہے فمن نفسک، تو تیرے یہ اپنے نفس کی وجہ سے ہے، یعنی برائی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی طرف منسوب کرو، اور جو خیر اور بھلائی ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے قاصد بنا کر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ اس بات کے اوپر خود کافی گواہ ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کہاں مانے گا، تو بے شک اس نے اللہ کا کہا مانا۔ ومن تولا، اور جو منہ پھیرے گا، فما ارسلناک، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم حفیظا، ان کے اوپر نگران بنا کر۔ ویقولون طاعۃ، اور وہ کہتے ہیں کہ کہاں مانا ہم نے۔ فاذا برزوا من عندک، اور پھر جب آپ سے دور چلے جاتے ہیں، آپ کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، بیتا، تو راتوں کو بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، غیر الذی، علاوہ اس چیز کے، تقول، جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ وہ لکھتا چلا جا رہا ہے جو وہ راتوں کو بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، پس اعراض کیجیے ان سے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ یہ منافقین کے بارے میں ان کا کردار بار بار جگہ جگہ سمجھاتے ہیں، جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتیں، خفیہ منصوبہ بندیاں اور بغض و حسد پر مبنی جو کارروائیاں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا پول کھول رہا ہے، اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ دے دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے، مسلمان منافقوں کے بارے میں ایک آواز ہو جائیں، اور ان کے درمیان کوئی ان کے کردار کے بارے میں مختلف رائے نہ رہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو قرآن پر؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ قرآن کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو البتہ تم پاتے اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی، اَوِ الْخَوْفِ، یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، فوراً اس کو اڑا دیتے ہیں، فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، کیونکہ ایسا کرنے سے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی وہ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، فوراً ہر اچھی بری خبر کو یہ پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوٹا دیں اس کو رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا اپنے حاکموں کی طرف، منہم، جو ان میں سے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تاکہ جان لے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، جو استنباط کرنے والے ہیں، جو گہرائی تک پہنچنے والے ہیں، منہم، ان میں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فضل کرنے والا ہے، اگر اس کا فضل نہ ہو تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہو، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو البتہ پیروی کرو تم شیطان کی، الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، رغبت دلائی جا رہی ہے پس قتال کیجیے اللہ کے راستے میں، اور نہیں تکلیف دی جاتی مگر آپ کی جان کو۔ وحرض المومنین، اور مومنین کو قتال کے اوپر رغبت دلائیے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے کافروں کی طرف سے لڑائی کو۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ خود زیادہ سخت ہے لڑائی کرنے میں اور زیادہ سخت ہے سزا دینے میں۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے گا کسی اچھی بات کی طرف رہنمائی کرے گا تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ اور اگر وَيَكُنْ، اور اگر کوئی ہوگا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی برائی کے لیے سفارش کرے گا، يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهُ، تو اس کو اس میں سے اس کا بوجھ دیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سبحان اللہ، ہمیں آپس میں ملاقات کا طریقہ اللہ سکھا رہے ہیں کہ جب دعا دو تم آپس میں باہمی دعا فحیوا بأحسن، تو جس نے تم کو دعا دی ہے اس کو دعا دو زیادہ اچھے طریقے سے، اور ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو۔ السلام علیکم کہا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو وعلیکم السلام کہہ کر بس یہ اس کو بہترین دعا دے
دی۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، افشوا السلام تسلموا، تم سلام کو پھیلاؤ سلامتی پاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ کیسے جو ہے چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، بیٹھے ہوئے کو جو ہے آنے والا کھڑا سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، کوئی بڑی مجلس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو باہر سے آ رہا ہے وہ سلام میں پہل کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام ہمیں کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو خود سے سلام میں پہل کرتے تھے تاکہ اس طرح سے ان کی تربیت ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور اکٹھا کرے گا تم کو قیامت کے دن جس میں کوئی آپس میں اس دن کوئی شک نہ ہوگا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہوگا زیادہ سچا اللہ تعالیٰ سے بات میں۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ ان منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ان کو بسبب ان کی کمائی کی۔ کہ وہ جو ابھی واقعہ بیان ہو رہا تھا اس کا پھر سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہ جو منافق اور یہودی کا واقعہ تھا، تم اس کے بارے میں منافقین کے بارے میں دو گروہ کیوں بن رہے ہو۔ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے، کہ جو پھر گیا یہ ایسا شخص جو مرتد ہو گیا، ایمان لایا اور پھر اس کے بعد اس نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد له سبیلا، تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹا دیا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس ان کو لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں، یہ منافق لوگ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ فَتَكُونُوا سَوَاءً، پھر وہ سب ہو جائیں برابر۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور نہ تم بناؤ ان میں سے اپنے دوست، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں اللہ کے راستے میں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھرتے ہیں آپ کی بات کو نہیں مانتے، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کوئی اپنا دوست اور نہ کوئی مددگار، یعنی ان سے کوئی امید نہ رکھو۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ لوگ جو آ ملے ایسی قوم سے تمہاری طرف، تمہارے اور اس قوم کے درمیان آپس میں عہد ہو چکا ہے۔ او جاؤکم حسرت، یا ہو گئے ہیں وہ تمہاری، ان کے دل جو ہیں، صدورہم، ان کے دل جو ہیں وہ حسرت میں ہیں، ان یقاتلوکم، کہ وہ قتال کریں تمہارے ساتھ، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم کے ساتھ قتال کریں، یعنی وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے کے ساتھ اب رہا جائے۔ ولو شاء اللہ لسلطہم، تو اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کر دیتا تمہارے علیکم، تمہارے اوپر، فلا قاتلوکم، پس وہ قتل کرتے تمہارے ساتھ۔ فإن اعتزلوکم، پھر اگر ایسے لوگ کنارہ کش رہیں تم سے، فلم یقاتلوکم، تو نہ تم قتال کرو ان کے ساتھ، والقوا الیکم السلام، اور تم ان کی طرف جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ فما جعل اللہ لکم علیہ سبیلا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تمہاری طرف سے کوئی راستہ نہیں رکھا، کوئی پکڑ نہیں رکھی۔ ستجدون آخرین، کچھ اور ہوں گے، ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو، یریدون یامنکم، کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویامنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا، جب کبھی بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنے میں، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں نا جو کہ وقتی فائدے اٹھانے والے ہیں، تو جب وہ امن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن جب کبھی ان کو موقع ملتا ہے وہ لٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا، وہ لوٹ جاتے ہیں اس فتنے میں۔ فإن لم یعتزلوکم، پھر اگر نہ تم کنارہ کشی اختیار کرو ان سے، ویلقوا الیکم السلام، اور نہ ہی وہ ڈالے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ، ویکفوا ایدیہم، اور نہ وہ روکے
اپنے ہاتھوں کو فخذوہم، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کے بارے میں کہ پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کر دو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِکُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْہِمْ سُلْطَانًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں ان کے اوپر کھلی پکڑ کی اجازت دے دی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ قتل عمد کی سزا کیا ہے. 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے، اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اور اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے اللہ کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے من قتل مؤمنا خطأ، جس نے قتل کیا کسی مومن کو انجانے سے، تحریر رقبۃ، پس وہ آزاد کرے ایک گردن کا، مومنۃ، ایک ایمان والے کی گردن کو آزاد کرے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت دے پوری کی پوری اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ اگر وہ معاف کر دے مقتول والے. وان کان من قوم، اور اگر ہے وہ ایسی قوم سے، عدو لکم، جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن، اور وہ مارنے والا مومن ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کرو ایک مومن کی گردن. وان کان من قوم بینکم وبینہم میثاق، یا وہ شخص کسی مارنے والا قاتل ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان آپس میں طے ہو چکا ہوا ہے، تو فدیۃ مسلمۃ، تو پھر اگر اس نے قتل کیا ہے تو پورا پورا فدیہ دے گا، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مومن کو آزاد کرے گا. فمن لم یجد فصیام، پھر جو کوئی نہیں یہ پاتا تو وہ روزے رکھے، شہرین متتابعین، 2 مہینوں کے لگاتار، توبۃ من اللہ، توبہ ہوگی اللہ کی طرف، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور اس کے برعکس جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ تو جہنم میں، خالدا فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ، اور اللہ کا غضب ہوگا، علیہ، اس پر، ولعنہ، اور لعنت ہوگی اس پر، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے. لیکن کچھ کی رائے یہ ہے، اس سے مراد ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دائمی عذاب کا مستحق صرف وہ شخص ہے جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. یعنی وہ اس بات کو جائز سمجھتا ہے کہ میرے راستے میں جو بھی کوئی رکاوٹ بنے میں اس کو ختم کر دوں، قتل کر دوں. قتل اللہ تعالیٰ نے اب قتل کے بعد جو ہے وہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بیان اللہ پاک فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ایمان والو جب تم نکلو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمن، اور نہ تم کہو ایسے شخص کو جو تمہاری طرف سلام پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا فائدہ، فعند اللہ مغانم کثیرہ، جبکہ اللہ کے پاس مال غنیمت بہت زیادہ ہے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اس طرح تم بھی اسی طرح جاہل تھے، تمہیں بھی اس طرح اسلام کے بارے میں نہیں پتا تھا، پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر، تو تمہیں میں پھر کہتا ہوں کہ پس تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو تم عمل کرتے ان سے باخبر. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، نہیں ہے برابر بیٹھ رہنے والے مومنین میں سے سوائے جن کو کوئی تکلیف ہے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر ان کے مالوں اور جانوں کی وجہ سے. علی القاعدین درجہ، بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور وعدہ ہے اللہ کا سب سے اچھا، مجاہدین کے ساتھ بھی اور بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بھی. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ دوہرا کے فرما رہے ہیں فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر
اجر بہت بڑا، درجات منہ و مغفرتم و رحمہ، اللہ اپنی طرف سے ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ درجات دے رہے ہیں، بخشش دے رہے ہیں، اور رحمت ہے اللہ کی جانب سے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی روح قبض کریں گے فرشتے، ظالمی انفسہم، اور انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، یعنی کہ انہوں نے نہ جہاد میں حصہ لیا، نہ ہجرت کی، نہ کوئی نیکی کے کام کیے، ایسی ان کی زندگی گزر گئی۔ اب اس حالت میں فرشتے آ گئے ہیں ان کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قالوا فیما کنتم، فرشتے آ کے ان سے کہیں گے کس حال میں تھے تم؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ آگے سے یہ بہانہ لگائیں گے کہ ہم کمزور تھے زمین کے اندر۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، ان کو کہا جائے گا کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ؟ فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ فاولئک مأواہم جہنم، بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، جو اس علاقے کو غیر کو دارالکفر کو چھوڑ کر نہیں آئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ساتھ مسیرہ، اور وہ بہت بری لوٹ جانے کی جگہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے مستثنا، اس سزا سے ان لوگوں کو کرتے ہیں الا المستضعفین من الرجال، مگر وہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جن کے پاس کوئی طاقت ہیلا وسیلہ کرنے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی راہ پاتے ہیں۔ اولئک صلی اللہ، ہو سکتا یہ وہ لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یعفوا، یہ درگزر کر دے عنہم، ان سے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد و قتال کی باتیں کرتے ہوئے مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چکنا رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ وہ سنگل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامہ پہنا، پہن کر ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں بھی اس نے جو ہے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مسلمان ان حرامہ نصیبوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت امیز حرکتوں، خفیہ منصوبہ بندیوں اور بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا، اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمان سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے، مسلمان منافقوں کے بارے میں یک آواز ہو جائیں، اور ان کے درمیان میں ان کے بارے میں کوئی بھی اختلاف باقی نہ رہے۔ وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا اللہ کی زمین کو مراحماً کشادہ، کثیراً بہت زیادہ، وسع اور وسعت والا، یعنی اس کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں عافیت عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو شخص نکلا اپنے گھر میں سے ہجرت کی نیت سے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنے اللہ اور رسول کی خاطر، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر پا لی اس نے موت، فقد وقع أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر لازم ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا مہربان۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، پس جب تم چلو پھرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں کمی کر لو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے کافر لوگ، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، تو بے شک یہ کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، پھر جب آپ، اللہ تعالیٰ طریقہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے یہ جماعت کروانی ہے، کس طرح سے یہ نماز کروانی ہے۔ اور اوپر کی جو بھی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ جو بھی اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلا، تو اس کی ہجرت اگر وہ راستے میں دم توڑ گیا، مر گیا، تو اس کی ہجرت کا اجر اللہ کے اوپر لازم ہے۔ جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہجرت کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ چنانچہ اس 11ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اسے اس حالت میں موت آ جائے گی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ 97 آیت میں اللہ نے بتایا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئی تو حضرت حمزہ بن قیس ایک صحابی تھے،
انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، سخت بیمار تھے، وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل تو تھے نہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں اب ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکے سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ 100 نمبر آیت نازل فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر اس کے بارے میں بتایا، چونکہ ہجرت و جہاد میں خوف و خطر کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے 12ویں رکوع میں صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس کے مطابق جو مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے، جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگایا، اس نے اس کے اقربا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے متاثر کرنا چاہا۔ قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما دیں اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے اندر موجود ہوں تو آپ قائم کیجئے ان کے لیے نماز۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، بس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے، مَعَكَ تیرے ساتھ، فَلْيَأْخُذُوا، بس چاہیے کہ وہ پکڑ لے اپنے أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے کے سامان سے وہ غافل نہ ہو، اس کو پکڑے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدے میں جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جب وہ سجدہ کرے تو پھر آ جائے دوسری جماعت ان کے بعد، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے دوسری جماعت جس نے ابھی ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا خِذْرَهُمْ، اور ان کو بھی چاہیے کہ پکڑے رکھے اپنے ہتھیار، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنی اسلحے بچاؤ کا سامان۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے تو کافر لوگ یہی ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ تم غافل ہو جاؤ، عن أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور پھر وہ ایک ہی بار یکبارگی تمہارے اوپر حملہ کریں۔ وَلَا جُنَاحَ، اور کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، علیکم تم پر، ان کان بکم، اگر ہے تم کو، عظم من مطرن، بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف، او کن تم مرضا، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم رکھ دو اپنے اسلحے کے سامان، وخذوا خضرکم، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، پھر جب تم نماز کو پڑھ لو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ انسان کی یہ جو تینوں حالتیں ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اس میں جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ فاذا اطمأننتم، اور پھر جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، واقیموا الصلاۃ، وہ قائم کرو نماز کو، یعنی جیسے نماز کو قائم کرنے کا حق ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین کے اوپر ایک مقررہ اوقات کے درمیان ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ چاہو تم سستی کرو کسی قوم کو پیچھا کرنے میں، دشمن کو ڈھونڈنے میں۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں پہنچے ہیں زخم، فإنهم يعلمون كما تعلمون، تو بے شک ان کو بھی جو ہے ویسا ہی مصیبت پہنچی ہے جو تمہیں پہنچی تھی۔ وترجون من اللہ ما لا يرجون، ہاں تمہارے اور ان میں یہ فرق ہے کہ تمہیں اللہ سے امید ہے کہ جو کانٹا بھی تم کو چبھتا ہے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا جس کی ان کو امید نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ آپ ان کے درمیان اسی طرح سے فیصلہ کیجئے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے جبکہ یہودی بے گناہ تھا۔ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرما دیا۔
یہ آیات اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کے تنازع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر بھی کر دیا گیا۔ ان کو چاہیے تھا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ حَسِيمًا، نہ تو ہو جا جھگڑا کرنے والوں کی طرف سے خیانت کرنا، نہ تو ان خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والا بن جا، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پس بخشش مانگ اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے خیانت کی اپنے نفسوں کے ساتھ، جانتے بوجھتے انہوں نے یہودی کے اوپر الزام لگایا اور اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا نسیما، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو بھی ہے خیانت کرنے والا گناہ گار۔ یستخفون من الناس، وہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے، وہو معاہم، اور اللہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی، اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کے اندھیروں میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں ایسی باتوں کی جو نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ، من القول، کہنے سے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور ہے اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے اس کو گھیرے ہوئے۔ ہاں انتم ہؤلائی، ہاں تم ہی وہ سب لوگ، جادلتم عنہم، جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ، پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ، عنہم، ان کی جانب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، امن یکون، یا کون ہوگا، علیہم وکیلا، ان کے اوپر کارساز، ومن یعمل سوءا، اور جس نے عمل کیے برے، او یظلم انفسہم، یا ظلم کیا اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ جیسے کہ وہ کوئی برے اعمال کر لے، زندگی برائیوں میں گزر جائے، اور جیسے کہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، اب اس کے دل کے اندر آیا کہ وہ اس چیز سے، اس غلط کاموں سے باز آ جائے، تو وہ ایک گیا عالم کے پاس، جس سے اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہے، تو اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور اس کے 100 جو لوگ تھے وہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اب وہ ایک راہب کے پاس اور عالم کے پاس گیا تو اس سے بھی یہی کہا، تو اس نے کہا کہ تم یہ علاقہ چھوڑ دو جہاں پر تم گناہ کرتے تھے، کسی اچھی بستی کی طرف چلے جاؤ جہاں پر تمہارا شہرہ اچھا ہو۔ تو سبحان اللہ، وہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی موت آ گئی، اور جنت اور جہنم دونوں فرشتے آ گئے، کیونکہ جہنم والے کہتے تھے یہ بد کردار ہے، برا ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے، اور جنت والے کہتے تھے کہ نہیں، یہ اب ہجرت کر چکا تھا، توبہ کر چکا تھا، اور یہ اس زمین کی طرف بڑھ چکا تھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ گرا اور اپنے ہاتھ کو آگے کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ زمین کو سکیڑ دیا تھا، کہ اس کا کم فاصلہ جو تھا وہ اس طرف ہو گیا جہاں اس نے ہجرت کر کے جانا تھا، جو نیک لوگوں کی بستی تھی، اور اس کا وہ فاصلہ جہاں سے وہ ہجرت کر کے آ رہا تھا، چھوڑ کے آ رہا تھا، اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہوں۔ ان اللہ لا يحب من کان، ہاں انتم ہؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم سب وہ لوگ ہو جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ، کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کا اس وقت سرپرست۔ ومن یعمل سوءا او یظلم انفسہم، تو جو شخص، یہ جو قصہ آپ کو بتایا اس آیت کی روح سے بتایا، 110 نمبر آیت کی روح سے، کہ جو کوئی عمل کرے گا برے یا ظلم کرے گا اپنے نفس پر، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، تو پائے گا، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفور الرحیم، درگزر کرنے والا، مہربان۔ ومن یکسب اثما، اور جس نے کمائی گناہ، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو اس کے یہ گناہ اس کے اپنے نفس کے اوپر ہی ہوں گے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا۔ ومن یکسب، اور جس نے کمائی خطیئۃ، برائیاں، او اثما، یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس
اس نے الزام لگایا اس کا بری کے اوپر جس نے نہیں کیا، فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا، تو بے شک اس نے اٹھایا بہتان کا بوجھ اور بہت بڑے کھلے گناہ کا بوجھ۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو البتہ ایک جماعت نے ان میں سے ان یضلوک کا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ گمراہ کر دے تجھ کو، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کے، وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وانزل اللہ الیک الکتاب والحکمہ، اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر و شرک کا ہے، جس کا کفر و شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، اور جو توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت ساری سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، سوائے یہ کہ وہ کوئی ایسی مجلس سجائیں جس میں صدقے کا حکم کریں، او معروف، یا اچھی باتوں کا حکم دیں، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کا آپس میں بیٹھک کریں، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جس نے ایسا کیا چاہتے ہوئے اللہ کی رضا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اچھا اجر، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ کہ اپنی بیٹھکیں، اپنی مجلسیں اس لیے سجاؤ کہ تم صدقہ کرنے کے پروگرام بناؤ، تم اچھی باتیں، اچھی کام پھیلانے کے پروگرام بناؤ، جو لڑائیاں ہو چکی ہیں، آپس میں دوریاں ہو گئی ہیں لوگوں کے درمیان، ان میں اصلاح کرانے کے پروگرام بناؤ، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ کے ہاں بہت اجر پائے گا۔ ومن یشاقق الرسول، اور جس نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ جب اس کے اوپر یہ واضح ہو جائے، یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ ہدایت کیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اس کے باوجود پیروی کرے مومنین کے علاوہ راستے کی، نُوَلِّهِ، ہم پھیریں گے اس کو، مَا تَوَلَّى، جہاں وہ پھرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ، اور ہم داخل کریں گے اس کو، جہنم میں، وساعت مصیرا، اور یہ بہت بری لوٹ جانے کی جگہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا شرک کو اور اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں ہم کو بتایا کہ جس نے قتل بھی کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کی، اور جس نے ہجرت کر لی اللہ کی خاطر، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، اپنی اس زمین کو چھوڑ دیا جس پر اسے رہ کر نیکی کرنا مشکل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو بے شک وہ جا پڑا دور کی گمراہی میں۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں وہ پکارتے مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ شیطان سرکش کو پکارتے ہیں، لعنہ اللہ، اللہ نے تو اس پر لعنت کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی سرکشی کا سبب بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو بھٹکا دے اور اس کے بعد اس کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اللہ نے لعنت کر دی اس کے اوپر، وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر کیا ہوا حصہ، ولا میں گمراہ کروں گا یقیناً ان کو، ولا امنینہم، اور میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، یعنی طرح طرح سے طریقے اختیار کروں گا جس سے تیرے بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا، ولا آمرنہم، اور میں یقیناً ان کو حکم دوں گا، فلا یبتکن آذان الانعام، یہاں پر تو جانوروں کے کان کاٹنے کی بات ہے کہ میں حکم دوں گا ان کو کہ وہ ضرور کاٹ دیں جانوروں کے کان، اور اس کے بعد اب تک پھیل رہی ہیں بدعات ان
کے اندر ان کو مبتلا کر دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ وہ تبدیل کر دے اللہ کی پیدائش کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس حیت پر، جس طریقے کے اوپر پیدا کیا، میں ان کے دل میں یہ طرح طرح کے خیالات ڈالوں گا، وہ اس تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ اور جس نے بنا لیا شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، فقط خسر خسرانا مبینا تو یہ دور کی جو ہے نا کھلی ایک خسارہ اس میں جا پڑا۔ یعدہم ویمنیہم شیطان وعدے دیتا ہے تم کو اور امیدیں دلاتا ہے تم کو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اللہ بار بار ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ شیطان کے جو ہے نا کام یہ وہ دھوکے کے ہیں، یہ جتنے بھی تم کو وعدے دیتا ہے یہ سب دھوکے کے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ اور تفصیل سے بیان کریں گے کہ شیطان قیامت کے دن ایک بڑے چٹان کے اوپر، ٹیلے کے اوپر کھڑا ہو کر کہے گا کہ آج میں تم سے بیزار ہوں، میں تو تمہیں ایک آواز دیتا تھا اور تم اس آواز کے پیچھے بھاگے چلے آتے تھے۔ ولا یجدون عنہا محیصا اور نہ وہ پائیں گے اس سے جائے پناہ، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری امن قریب ان کو داخل کریں گے باغات میں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش۔ وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے بات کہنے میں۔ لیس بایمانیکم ولا امانی اہل الکتاب نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزوؤں کے اوپر اپنے دین کو اور اپنے انجام کو رکھا ہے، اور نہ ہی اہل کتاب یعنی نہ تو منافقوں کو، ان کے مشرکوں کو، منافقوں کو ان کے نظریے کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے انجام ملے گا، اور نہ ہی اہل کتاب کو۔ من یعمل سوءا یجز بہ جس نے بھی عمل کیا برا بدلہ دیا جائے گا اس کو، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور نہ وہ پائیں گے لہو اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی جو کوئی بھی ہوگا جس نے نیک عمل کیا ہوگا مرد اور عورت میں سے، وہو مؤمن اور لیکن ہو وہ مومن، فاولئک یدخلون الجنۃ یہ وہ لوگ ہیں جن کو داخل کرے گا باغوں میں، ولا یظلمون نقیرا اور وہاں ان پر تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ اور سب سے اچھا دین کس کا ہے؟ اس کا جس نے سونپ دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ ہے نیکی کرنے والا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور وہ پیروی کرتا ہے ابراہیم حنیف کے دین کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور ابراہیم علیہ السلام کا دین، ان کا شرک سے بیزاری اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ وللہ ما فی السماوات والارض اور اللہ ہی کا ہے جو آسمان و زمین میں، وکان اللہ بکل شیء محیطا اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا ان کے راستے پر چلے گا۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی اور جو پڑھی گئی ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ویستفتونک فی النساء وہ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، قل اللہ یفتیکم فیہن کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دے دیا۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب اور جو کچھ تم پڑھتے ہو اس کتاب میں، فی یتامی النساء یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن جن کو نہیں دیتے ہو تم، ما کتب لہن جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن اور تم ترجیح دیتے ہو کہ تم پسند کرتے ہو کہ نکاح کر لو ان سے، والمستضعفین من الولدان اور جو کمزور ہیں بچوں میں سے، وان تقوم لیلیتامی اور یہ کہ تم کھڑے رہو یتیموں کے لیے بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ان کے نکاح نہ کرو، ان کو وراثت نہ دو، اپنے پاس ہی ان کو روکے رکھو۔ وما تفعلوا من خیر اور یہ سارا جو کوئی اچھی نیت کے ساتھ کرے گا، فإن اللہ کان بہ علیما تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، علم والا۔ وإن امرأة خافت من بعلها اللہ تعالیٰ
عورتوں کی مثال دے رہے ہیں کہ اگر ایک بیوی، ایک عورت جو ہے وہ ڈرتی ہو اپنے شوہر کی نشوزن بد اخلاقی سے اور اعراضن یا اس سے وہ جو اعراض کرتا ہے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان، ان یصلحا کہ وہ صلح کر لے، بینہما آپس میں صلح کرنا، والصلح خیر اور صلح کرنا ہی اچھا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ صلح میں صلح جو ہے وہ سب سے اچھا رشتہ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کے بارے ہی میں بتا رہے ہیں، تو وَأُقْصِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس جو ہے وہ بخیلی کے اوپر آمادہ کیا گیا، یعنی کہ کچھ دے دلا کے عورت اس کے ساتھ یہ بات طے کر لے، اپنی کوئی باری دے دے، اپنا کوئی مہر میں سے حصہ دے دے، تحفے تحائف میں سے دے دے، اور اس طرح سے آپس میں صلح کر لے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو تم عمل کرتے باخبر۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم اگر ہرگز نہ تم طاقت رکھ سکو گے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو، عدل کر سکو، ولو حرصتم، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو، فلا تمیلوا، پس نہ تم جھک جانا، کل المیل، پوری طرح سے سارا جھک جانا، فتذروها کالمعلقہ، تو جو پہلی بیوی ہے وہ ایک طرف لٹکی رہ جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنے کردار کی اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا مہربان۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، اور اگر وہ آپس میں سوچ ہی لیں کہ انہوں نے جدا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو کافی ہو جائے گا، كُلًّا مِّنَ السَّعَاتِ، اللہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ان کو کافی ہو جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہے وسعت والا، حکمت والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بلا شبہ وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے تھے کتاب تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں، کس بات کی؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرو گے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے، تو مجھے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، بے شک اللہ تعالیٰ خوبیوں والا بے پرواہ ہے اس سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو آسمان و زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اے انسانوں، اتنا قوت والا، طاقت والا اللہ تعالیٰ کو کسی کی کچھ پرواہ نہیں، اللہ ساری انسانیت کو مٹا ڈالے۔ ویأتی بآخرین، یا وہ لے آئے اس کے بعد اوروں کو۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علی ذلک قدیرا، اس بات پر قادر۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اس کے پاس ہے ثواب دنیا کا اور آخرت کا۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اور اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے نفسوں پر ہو، او الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، رشتہ دار ہوں، ان یکن غنیا، یا پھر ہو وہ کوئی غنی مالدار، او فقیرن، یا محتاج، فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان سب رشتوں سے، ان مالداریوں سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، اور نہ تم پیروی کرو خواہش کی، ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو، وان تلووا او تعرضوا، اور اگر تم زبان کو موڑو اور اعراض کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو تم عمل کرتے اس سے باخبر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے نازل کی ہیں، ومن یکفر باللہ، اور جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں اور رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بے شک یہ گم ہو گیا، راہ گم کر گیا بہت دور کی، یعنی بھٹک کر بہت دور کے راستے پر نکل گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان قبول کرتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں، ڈگمگائے رہتے ہیں نا، پھر ایمان لائے پھر ڈگمگا گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے کفر میں، لم یکن اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، لیغفر لہم، کہ بخش دے ان کو، ولا لیہدیہم، نہ ہی اللہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ رہنمائی کرے ان کی راستے کی، بشر منافقین بان لہم عذابا علیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے پھر منافقین کا کردار ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے باخبر رہیں۔ خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ بے شک ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو دوستی کرتے ہیں، جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ، اور یہ اس لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں۔ فإن العزت للہ جمیعا، تو جان رکھو عزت وقار اور کامیابی تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق نازل کیا تمہارے اوپر کتاب میں، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَحْزَوْا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہا، ان آیات کا، فَلَا تَقْعُدُوا، پس نہ تم بیٹھنا، معاہم، ان کے ساتھ۔ آج جو بھی بدعات پھیلی ہوئی ہیں، معاشرے میں رسم و رواج پھیلے ہوئے ہیں، جینے پر مرنے پہ، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ایسی جگہوں میں شریک نہیں ہونا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فلا تقعدوا معهم، نہ بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اور اگر تم ان کے درمیان بیٹھے رہو گے، مزے چسکے لیتے رہو گے، تو ایسی صورت میں تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر ہو تمہیں فتح اللہ کی طرف سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا نہیں تھے، فوراً حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی جیت حاصل ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی حصہ ملتا ہے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو ان کے پاس آ کہتے ہیں کیا ہم نے نہیں روکا تھا تم سے، وَنَمْنَعْكُمْ، کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آ گئے، وہ لوگ جو تھے مسلمان تمہارے اوپر غالب نہیں آ گئے تھے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے ہی روکا، ہم نے ہی باز رکھا مومنوں کو، ایمان والوں کو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں رکھی کافروں کے لیے مومنین کے اوپر کوئی پکڑ۔ ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون، دھوکہ دینے والے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اللہ تعالیٰ ان کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ جب قائم کرتے ہیں للصلاۃ، نماز کے لیے آتے ہیں، قاموا کسالى، تو وہ بڑے ہی سستی کے ساتھ آتے ہیں، یراؤون الناس، وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ نماز کے درمیان لگتے نہیں ہیں۔ مذبذبین بین ذلک، وہ ڈگمگائے میں ہیں، اس طرف بھی جو ہیں اس کے درمیان رہتے ہیں، نہ ایمان کی طرف ہیں نہ کفر کی طرف ہیں۔ لا الہ اولئک ولا الہ اولئک، نہیں وہ ادھر کے ان کے ساتھ اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جو جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد لہ سبیلا، پس نہ تو پائے گا اس کے لیے کوئی راہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، ایمان والو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ٹھہرا لو اللہ کے لیے اپنے اوپر کھلی دلیل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے، سزا دے، مارے، اور تم پر اوپر اس کو پوری کھلی دلیل ہو کہ تم نے منافقین کے ساتھ دوستی کی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچوں کے نیچے درجے میں ہیں۔ ولن تجد لہم
نصیرا، ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بار بار موقع دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوط تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنے دین کو خالص کر لیں، للہ اللہ کے لیے، اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر خالص کر لیں. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر یہ لوگ مومنین کے ساتھی ہیں. فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ مومنین کو بہت بڑا اجر. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر. ان شکرتم، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے. وآمنتم، اور تم ایمان لاتے رہو گے. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ ہے قدردان جاننے والا. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھیوں، ہم کو جوڑنے والی یہی ایک کتاب ہے. اس کتاب سے خود بھی جڑ جائیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہم تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا وغمنا. اے اللہ، اس قرآن کو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. یعنی جیسے دنیا کی چیز کو دیکھ کر دل کو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، اللہ سب چیزیں پیچھے کر دے اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اے اللہ پاک، ہمارے سینوں میں اس کا نور پھیلا دے. اے اللہ، ہم اس نور کی رہنمائی میں فیصلے کر سکیں، اس دنیا کے اندر جی سکیں. اور اے اللہ، ہمیں جتنی پریشانیاں آتی ہیں، جب ہم قرآن کھول کر پڑھیں، جب ہم قرآن کی طرف توجہ کریں، ہماری تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور ہو جائیں. اللہ پاک قادر ہے ان ساری باتوں کو قبول کرنے پر، ان ساری باتوں پر عمل کرنے کو. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے اس کام کو قبول فرمائے جو بہت ہی ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش ہے، ناقص سی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اور مزید جو ہے ہمت طاقت دے، کیونکہ آمنے سامنے بولنے سے اور بات ہوتی ہے، اور اس طرح ریکارڈنگ کے ذریعے بولنے سے اور دلوں تک پہنچانے تک تھوڑی سی اور طرح کی محنت ہوتی ہے، جو کہ ساری زندگی تو کی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی قبول کر لے، میرے ساتھی بھی اس کو قبول کر لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.